بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں راشد بھٹا کو۔ میں بات کروں گا حضرت عمر فاروق کا نظام حکومت اور ان کی اصلاحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے نہ صرف ایک دین کا اعلان کیا بلکہ ایک نظام کا اعلان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی اور یوں نبوت کے 13ویں سال پہلی اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ترتیب دیا جو کہ قرآن پاک کے اصولوں کے عین مطابق تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے اس نظام کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ آپ کی رحلت کے بعد خلافت کا منصب جس عظیم شخصیت کو سپرد کیا گیا، میری مراد قلب رسول، انتخاب رب العالمین، وزیر پیمبر، فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے 13 ہجری 633 عیسوی کو عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں مدعیان نبوت اور مرتدین عرب کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان فتوحات کو مزید وسعت دی۔ آپ کے دور میں عراق، ایران، شام، مصر، آذربائیجان، آرمینیا اور بہت سے جزائر فتح ہوئے اور ان تمام مفتوحہ علاقوں میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ حکومت یا خلافت کی بنیاد اگرچہ حضرت ابو بکر کے عہد میں رکھی جا چکی تھی لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف تو فتوحات کو وسعت دی تو دوسری طرف ملک و سلطنت کا نظام قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ آپ کی وفات تک حکومت کے جتنے مختلف شعبے ہو سکتے تھے معرض وجود میں آ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام حکومت جمہوری طرز کا تھا نہ کہ شخصی حکومت تھی۔ آپ نے ایک مجلس شورا قائم کی جو انصار اور مہاجرین کے سرکردہ لوگوں پر مشتمل تھی جو عمومی مسئلے پر اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی خاص مسئلے کے لیے اعلان عام ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت میں رعایا کی مداخلت بھی شامل تھی۔ جب کوفہ، بصرہ، شام کے عاملین کو مقرر کیا جانے لگا تو وہاں کے لوگوں کی رائے لی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملک کو صوبہ جات اور ضلعوں میں تقسیم کیا گیا اور عہدے ان لوگوں کو دیے گئے جو اس قابل تھے یعنی میرٹ کی بنیاد پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربا پروی کا خاتمہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رشوت سے بچاؤ کے لیے عہدیداروں کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں احتساب کا کڑا نظام تھا۔ آپ جب بھی کسی عمل کو مقرر کرتے تو اس سے حلف لیا جاتا، اس کے بعد زمانہ حج میں اس کو طلب کیا جاتا، اگر اس کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تو اس کی تحقیق کی جاتی اور بعض اوقات کمیشن تک بنایا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خراج کا نظام رائج ہوا۔ آپ نے عراق کی زمین کی پیمائش کی، لوگوں پر لگان لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بندوبست اور مال گزاری کا محکمہ وجود میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں محکمہ آبپاشی نے ترقی کی اور تمام مفتوحہ علاقوں میں نہریں کھدوائی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا شاہکار یعنی آپ کا بہترین عدالتی نظام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے جدا کیا اور آپ حقیقی معنوں میں ذل الہی کہلائے۔ آپ نے لوگوں کو قانون کے بارے میں بتانے کے لیے محکمہ افتاء بنایا۔ آپ نے فوجداری اور پولیس کا محکمہ بنایا۔ آپ نے بیت المال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کا عمل معرض وجود میں آیا۔ آپ نے جیلیں بنوائی اور جلا وطنی کی سزا متعارف کروائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مہمان خانے تعمیر کیے گئے، نہ صرف سڑکیں اور پلیں بنائی گئی بلکہ ان پر چوکیوں اور سراہوں کا کام بھی کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بہت سے شہر آباد ہوئے جن میں کوفہ، بصرہ سر فہرست آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں محکمہ فوج نے بھی بہت ترقی کی۔ آپ نے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ان کے لیے چھاؤنیاں، رسد کے انتظام کے لیے محکمہ اور دفاتر قائم کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اصول رائج کیا گیا کہ ہر فوجی کو 3 ماہ کے بعد لازمی چھٹی پر بھیجا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تعلیم کی ترویج ہوئی، حفاظت قرآن پر بھی کام ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماموں اور مؤذنوں کا تقرر کیا، حج کی قافلہ سالاری کی، مساجد کی تعمیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ آپ نے حرم محترم کو وسعت، مسجد نبوی کو وسعت دی اور مسجد نبوی میں فرش اور روشنی کا انتظام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنہ ہجری کا اجرا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ مردم شماری کی گئی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ذمی رعایا کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو ان کو اس سے پہلے کبھی بھی کسی ریاست میں حاصل نہ تھے اور آج تک کسی ریاست میں اس کا تصور تک نہیں کیا جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ذمی رعایا کو مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کو مسلمانوں کی ہمسری حاصل تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق معاملات میں انہی ہی سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غلامی کا رواج ختم ہوا، اصول مساوات قائم ہوا، غرور و تکبر کا اتصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حق گوئی اور سچ نے پرورش پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شراب کی پابندی یقینی بنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شاعری کی اصلاح کی گئی، حدیث کی تدوین پر بھی کام ہوا۔ یوں یکم محرم 644 عیسوی 23 ہجری کو 10 سال 6 ماہ 4 دن کی خلافت کے بعد 22,51,030 مربع میل کا حکمران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر تو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، لیکن آپ نے ایک دنیا کو ایک ایسا نظام دیا جو آج بھی سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آج نہ صرف مسلم بلکہ بہت سے غیر مسلم ممالک میں بھی عمر لاز کی فہم میں آپ کے لاز موجود ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان انتظامی صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق جب میدان عرفات میں اونٹ پکڑنا چاہتے تھے تو ان سے ایک اونٹ نہیں پکڑا جاتا تھا، لیکن وہ وقت کی سپر پاور کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو یقیناً اس سوال کا ایک ہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک اتنی بڑی سلطنت اور اس کی حکمرانی کی۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عودگی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔